الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں کی علمی تاریخ کو اس کے فکری ارتقاء کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ 4 دائروں میں سمٹ آیا ہے۔ پہلا دائرہ ان آلات کی تشکیل کا ہے جس کے ذریعے سے فہم دین کا دروازہ کھلا ہے، صرف، نحو، لغت، بیان کی بحثیں۔ دوسرے دائرے میں وہ اہل علم ہیں جنہوں نے ان آلات اور ٹولز کو استعمال کر کے وہ اصولی نظام فکر متعین کیا ہے جن کے ذریعے سے فہم دین کی راہیں کھلی ہیں، اصول کا علم، فقہ و تدبر کا علم، کلام کا علم۔ تیسرا دائرہ ان علماء پر مشتمل ہے جنہوں نے اس روایت سے وجود پذیر ہونے والے علم پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی ہے، اس کے داخلی تضادات کو دور کیا ہے، اس کی حکمتوں کو تلاش کیا ہے۔ اور چوتھا دائرہ ان مجتہدین کا ہے جنہوں نے تدوین، تنقید اور روایت کے ان تمام پہلوؤں کو یکجا کر کے دین کی ایک جامع اور منظم تعبیر پیش کی ہے۔ روایت کے ان چاروں دائروں کا اگر آپ محرک اور سررشتہ تلاش کریں تو بغیر کسی تردد کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی بنیاد علم حدیث ہی ہے۔ حدیث کا وہ ذخیرہ تھا کہ جس کے سامنے آنے کے بعد مسلمانوں کی علمی تاریخ کے یہ چاروں دھارے سامنے آئے۔ اس علمی روایت کی یہ تشکیل محض مسلمانوں کی کسی جذباتی وابستگی کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑے عقلی اور گہرے فکری مطالعے کا اخذ تھا۔ علم کی بنیاد کیا ہے اور دین کے علم کی روایت کا آغاز کیسے ہوگا، مسلمانوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ہی اس کو دریافت کر لیا تھا، اور وہ یہ جان چکے تھے کہ اللہ کی کتاب آپ کو دین کے بارے میں مکمل ضابطہ دیتی ہے، لیکن اس دین پر عمل درآمد، اس کی شرح و وضاحت، اس کی تفہیم و تبیین، مماثل صورتحال میں اس کا اطلاق، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے جس کے ذریعے سے سامنے آیا۔ تو پہلے دن سے مسلمانوں نے اس روایت کے ساتھ اپنے تمسک کو برقرار رکھا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال مسلمانوں کی علمی تاریخ کو گزر چکے ہیں، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں مسلمانوں کا علم حدیث سے تعلق منقطع ہوا ہو۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ علم کی بنیاد اور علوم کا سرچشمہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ ہی دین کے پہلے عالم تھے، اور آپ کے علم و عمل کی روایت، آپ کی سیرت و سوانح، آپ کی شرح و وضاحت، آپ کے اجتہادات، اس سے صرف نظر کر کے کوئی علمی روایت سرے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اسی علمی روایت کے ساتھ مدرسہ فراہی نے بھی اپنا تعلق کو پیدا کیا، اور مدرسہ فراہی نے جہاں پر باقی جگہوں پر علم کی اس روایت کی انحرافات کی تصحیح کی، جیسے کہ اس نے یہ بتایا کہ زبان کو زبان کے طریقے پر سمجھو، یہ نطق منطق نہیں ہے، جیسے کہ اس نے بتایا کہ متشابہات کے در پہ نہ ہو، محکمات دنیا میں ہمیں دیے گئے ہیں عمل کرنے کے لیے، جیسے کہ اس نے بتایا کہ اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھو، اصل دین قرآن و سنت میں موجود ہے، جیسے کہ اس نے بتایا کہ علم اور عقل کے مسلمات اور تاریخی حقیقتوں کو کلام سے اخذ نہ کرو، یہ بڑی فکری گمراہی ہے۔ اسی طرح مدرسہ فراہی نے یہ نقطہ بھی واضح کیا کہ اصل کو اصل اور فرع کو فرع کی جگہ پہ رکھا جانا چاہیے ہے۔ چنانچہ اصول کی سطح پر اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اس مدرسے کے کاندھوں پہ یہ قرض تھا کہ وہ اطلاق کی سطح پر ان تمام روایتوں کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کر یہ بتائے کہ اللہ کے پیغمبر اصل دین ہی کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں، اسی کی تفہیم و تبیین کر رہے ہیں، اسی پر عمل درآمد کا اسوہ پیش کر رہے ہیں، اس سے کوئی مختلف چیز اس کے اندر بیان نہیں ہوئی۔ ہمارے استاد مکرم نے
برسوں کی ریاضت کے بعد حدیث پر غور و فکر کے اصول اپنی کتاب میزان میں بیان کیے تھے، اور دین سے متعلق جو اطلاقی احکامات میں روایات کا ذخیرہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو بھی بڑی حد تک میزان میں حل کیا تھا۔ لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ اس پورے ذخیرہ حدیث کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک جگہ پر دین کی روشنی میں لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایاں فضل و کرم، احسان و انعام ہے کہ 9 سال پہلے جس کاوش کا استاد نے آغاز کیا تھا اس کا ایک پہلا حاصل اور نتیجہ آج آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہمارے یہاں روایتی طور پر رائج ہے کہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، ہم اس کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن ان 10 سالوں میں کام کر کے میرا ایک دوسرا تاثر پیدا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تاریخ کے طریقے پر نقل ہونے والا ایک ذخیرہ ہے اور ہمیں قرآن کی روشنی میں ہی اس کو پرکھ کر دیکھنا ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ تاہم مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں لوگ بیان کر رہے ہیں ان باتوں کے اندر کوئی ایسا امکان موجود ہی نہ ہو جس سے آپ صحیح بات کو اخذ نہ کر سکیں۔ چنانچہ خود ذخیرہ حدیث کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے امکانات رکھ دیے ہیں کہ پیغمبر کی باتوں کو جب خود ذخیرے پر غور کیا جاتا ہے تو اس کے تقابلی مطالعے سے امکانات واضح ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ 10 سال استاد مکرم کی رہنمائی میں اس ذخیرے پر تحقیق و تخریج کا کام کیا۔ میں پوری دیانتداری سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھ لینے کے بعد جب آپ اس ذخیرے کی طرف التفات کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایک بات بھی ایسی ملے جو قرآن مجید کے خلاف ہو، اور بظاہر جو روایتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں خود روایات کا ذخیرہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے پیغمبر کے اس اصل منصب کی طرف آپ کو لے جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر قرآن مجید سے مختلف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہزاروں روایتوں کی تحقیق کر کے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھی اور غامدی صاحب نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کی شرح و وضاحت کی، لیکن اس تحقیق کے دوران ہمیشہ ایک اعتماد دامنگیر رہتا تھا، اور اس کے شواہد اور نظائر ہمارے کام کو آپ دیکھیں گے تو سامنے بھی آئیں گے کہ ذخیرہ روایت کے اندر تمام کے تمام امکانات خود غالباً تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں کہ جس سے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ حدیث کی جو اصل حیثیت ہے اس کو جس طریقے سے ہمارے استاد نے واضح کیا، اس کے بعد اس چیز کا امکان بھی اب ختم ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو دین کا اصل ماخذ قرار دے کے کسی گمراہی کا سرچشمہ دنیا تک پھیلائیں، تو ساتھ ساتھ اس امکان کا بھی انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے کہ حدیث کی تخفیف کر کے جو لوگ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں اب قیامت تک ان کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں بچا، اس لیے کہ حدیث دراصل قرآن ہی کی شرح و وضاحت ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کریں گے ان کو در حقیقت قرآن کا انکار کرنا پڑے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ 1400 سال کی ہماری علمی روایت میں جو لا ینحل مسائل تھے وہ اسی ذخیرے کو اصولی طور پہ درست نہ سمجھنے سے پیدا ہوئے۔ استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے کام کے نتیجے میں نہ صرف قرآن کی اصل حیثیت کو بحال کر کے اس کے مقام پر رکھا گیا، بلکہ حدیث جس شان سے دین کے علم کو بیان کرتی ہے اس کو بھی دنیا تک پہنچایا گیا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کے جو لوگ تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور الحاد کی راہوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس دور میں یہ کتاب ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ایک مہمیز کا کردار ادا کرے گی۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے متوسط درجے کے طالب علم کو استاد مکرم کی مائیت میں 10 سال اس علمی پروجیکٹ پر کام کرنے کا جو موقع میسر آیا، اس میں استاد کے علم سے تو استفادہ ہوا ہی ہوا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہوا کہ دین کا بڑا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد ایک بہت بڑے انسان بھی ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ہم کمزور طلبہ کا ہاتھ پکڑا اور ہمیں قلم اٹھانے سے لے کر تحقیق کرنے کے مراحل سے گزارا، وہ شاید کوئی عام حوصلہ مند آدمی کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ ہم لوگوں نے جب اس کام کا آغاز کیا تو بنیادی صلاحیت تو موجود تھی، لیکن ان 10 سالوں میں بہت علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے ہم سے لغزشیں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن ایک بڑا آدمی کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کرتا ہے کہ وہ علم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اگر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی سامنے لے کر آتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے استاد کی عمر کے اس حصے میں آخری محنت کا ایک ثمر ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی جوانی کی ابتدا استاد کے ساتھ اس تحقیق میں کی ہے، جہاں پر ان کی شفقت شامل حال رہی، وہیں ہمارے ادارے جنہوں نے ہمیں معاشی مصروفیات سے فراغت دے رکھی، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ بالخصوص ہمارا ادارہ المورد، جس نے ہمیں ہاتھوں سے تھاما اور اس پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ جس وقت اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا تو ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب اس کے انتظامات کو دیکھتے تھے۔ آج وہ یہاں موجود ہوتے تو میرے لیے باعث خوشی ہوتی۔ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اس کے لیے وسائل فراہم کیے، اور پھر اس کے بعد گزشتہ 10 سالوں میں جو المورد کے منتظمین بنتے چلے گئے، انہوں نے اس کو شائع کرنے میں، اس کتاب کو اس جگہ تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے، میں اس سب کے لیے ان کا سپاس گزار ہوں۔ ادارہ المورد پاکستان کے روح رواں برادر عزیز جواد صاحب نے جس محنت کے ساتھ اور ان کے عملے نے اس کتاب کو شائع کرنے کا اہتمام کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رفقا میں سے سید منظور الحسن صاحب اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب اور باقی جتنے علماء، بالخصوص ڈاکٹر عامر گزدر صاحب جو میرے اس میں ساتھی بھی تھے، اسی نوعیت کا کام انہوں نے بھی کیا ہے۔ ہم دونوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد شامل نہ رہتی تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکتے۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں، اور آخر میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ جس قابل ہمیں ہمارے استاد کی صحبت نے بنایا، اور یہ انہی کا علم ہے اور انہی کا احسان ہے ہم پر کہ جنہوں نے ہمیں 2 لفظ بولنے کی توفیق دی اور کچھ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے نوازا۔ میں آپ سب کے لیے دعاگو ہوں، اور میں ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس دور میں ہمارے استاد کی کاوشوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر ان کو موقع ملے تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، ان کو اندازہ ہوگا کہ جو بار اس وقت امت کے کاندھوں پر ہے اس کو ایک شخص نے اتار دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔